السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 30 اگست 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 24 صفر 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ شمال مشرقی ریاست کے وزیر اعلیٰ اور بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر ہیمنتا بسوا شرما کو مہذب سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے آسام کی متحدہ اپوزیشن نے پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف فوری طور پر FIR درج کی جائے۔ اس معاملے میں آسام کی 18 اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد نے یہ کارروائی انجام دی۔ ساتھ ہی ہیمنتا بسوا شرما کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ اپوزیشن پارٹیوں کا الزام ہے کہ ہیمنتا بسوا شرما مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، جس ریاست کے حالات نہایت دھماکہ خیز ہو گئے ہیں۔ وہ ریاست کی دوسری اکثریت مسلمانوں کا ہدف بنا کر فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بیانات سے ریاست میں کبھی بھی فسادات جیسے حالات بن سکتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ کسی بھی وقت ریاست میں فساد کروا سکتے ہیں۔ یونائیٹڈ اپوزیشن فورم آسام کی جانب سے آسام جاتیہ پریشد کے جنرل سیکریٹری لورنجیتی گوگئی اور آسام کانگریس کے صدر بھوپین بوڑا کے علاوہ کچھ مقامی تنظیموں کے اہم سماجی رضاکاروں نے وزیر اعلیٰ کی اشتعال انگیزی کے خلاف دسپور پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر باقاعدہ تحریری شکایت کرائی اور مطالبہ کیا کہ دو فرقوں کے درمیان نفرت پھیلانے اور دشمنی کا بیج بونے کے معاملے میں ہیمنتا بسوا شرما کے خلاف FIR درج کی جائے۔ واضح ہے کہ اس شکایت میں ہیمنتا بسوا شرما کی جانب سے اسمبلی میں میاں لفظ استعمال کرنے پر بھی شدید اعتراض جتایا۔ دراصل آسام میں میاں لفظ کو بنگالی مسلمانوں کے لیے تضحیق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں میاں کا ایک مطلب بنگلہ دیشی بھی ہوتا ہے۔ اسمبلی میں بیان دینے کی وجہ سے تکنیکی طور پر بسوا شرما محفوظ ہیں، لیکن ان کی اشتعال انگیزی اسمبلی کے باہر بھی ہوئی ہے۔ آسام کی ہیمنتا بسوا شرما حکومت نے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اور متنازع قدم اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کی شادی اور طلاق سے متعلق پرانے قانون کو رد کر دیا۔ ہیمنتا بسوا شرما حکومت نے اسمبلی میں ایک بل پیش کر کے اس قانون کو غیر کارکرد بنا دیا۔ ریاستی وزیر جوگین موہن نے یہ بل پیش کیا تھا، جس میں آسام میں مسلمانوں کی شادی اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ 1935 اور منسوخ کرنے کی بات تھی۔ جمعرات کو یہ بل اسمبلی میں منظور کیا گیا۔ اس بل پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا شرما نے دعویٰ کیا کہ ہمارا مقصد صرف نابالغوں کی شادی ختم کرنا نہیں، بلکہ قاضی نظام سے چھٹکارا پانا ہے۔ ہم مسلمانوں کی شادی اور طلاق کے رجسٹریشن کو سرکاری نظام کے تحت لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سبھی شادیوں کا رجسٹریشن سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کیا جانا چاہیے، لیکن ریاست اس مقصد کے لیے قاضی جیسے ذاتی اداروں کی حمایت نہیں کر سکتی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اس بل کی شدید مخالفت کی ہے۔ ناظرین، ہیمنتا بسوا شرما کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کئی ایک اشتعال انگیزی اور نئے قانون لانے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ NCP سربراہ شرد پوار نے مرکزی حکومت پر بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ہمیں اگلے کئی الیکشن تک چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انتخابی فائدے کے لیے مرکز کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اس دوران شرد پوار نے اقلیتی فرقے کی انتخابی حکمت عملی کی ستائش کی اور کہا کہ اقلیتوں نے ہی اپنی حکمت عملی اور جذبے کی وجہ سے مودی کا 400 پار کا خواب چکناچور کیا۔ شرد پوار کے مطابق لوک سبھا انتخابات میں بغیر کسی لالچ کے ملک کے مسلمانوں نے اپنے حق رائے دہی کا سوجھ بوجھ کے ساتھ استعمال کیا، جس کا بہتر نتیجہ سامنے آیا۔ اب ملک کی جمہوریت بھی زندہ ہے اور مرکزی حکومت کے بھی پر قطر گئے ہیں۔ شرد پوار نے ممبئی میں منعقدہ پارٹی کے اقلیتی شعبے کے قومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وقت ترمیمی بل اور دیگر مسلم مسائل پر تنازع پیدا کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سال کے دوران کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن مسلمانوں نے اتنے اشتعال اور بار بار نشانہ بنائے جانے کے باوجود ہمیشہ مثالی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ کمیونٹی پورے ملک کے لیے مثال ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان اتحاد کی ضرورت وادی کشمیر سے زیادہ جموں خطے کو تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ BJP کے خلاف ایک متحدہ فرنٹ کھڑا کر سکیں تاکہ وہ کم سے کم سیٹیں حاصل کر سکیں۔ نائب صدر نے ان باتوں کا اظہار وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ BJP کے خلاف ایک متحدہ فرنٹ کھڑا کر سکیں تاکہ وہ کم سے کم سیٹیں حاصل کر سکیں۔ الیکشن میں حصہ نہ لینے کے وعدے سے مکر جانے کے الزام کے بارے میں پوچھے جانے پر ان کا کہنا تھا، ہم نے اصولوں کو قربان نہیں کیا، لیکن جو لڑائی ہم لڑنے جا رہے ہیں اس میں اسمبلی کا بہت بڑا رول ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ملک میں خواتین کے خلاف مظالم کے واقعات بار بار ہو رہے ہیں اور مودی حکومت نے گزشتہ 10 سالوں میں ان کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے اس سمت میں سب کو مل کر کام کرنے کی شدت سے ضرورت ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ خواتین کے ساتھ ہو رہی کوئی بھی ناانصافی قابل برداشت، تکلیف دہ اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمیں بیٹی بچاؤ کی نہیں، بیٹی کے لیے مساوی حقوق کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔
हुकूमत उत्तर प्रदेश जिसे अपनी नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर तनकीदों का सामना है, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा की तरफ से नुक्ताचीनी का निशाना बनी, क्योंकि उन्होंने इस स्कीम को मनपसंद और खुद पसंदाना करार देते हुए इसका मजाक उड़ाया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तंजिया पोस्ट करते हुए कहा कि आप वही कहेंगे जो आपको पसंद है, अगर आप दिन को रात कहेंगे तो वो रात हो जाएगी। उन्होंने सवालात की बौछार करते हुए ख्वातीन की हिफाजत व सलामती के मसले पर रियासती हुकूमत से सवाल किया और यह भी पूछा कि इसने 69,000 असातिज़ा से मुतालिक भर्ती रिजर्वेशन केस को हल करने के लिए क्या इक़दाम किए। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की सोशल मीडिया पॉलिसी में इंसाफ मांगने वाली ख्वातीन की आवाज़ें किस जुमरे में आएगी। 69,000 असातिज़ा की भर्ती रिजर्वेशन के स्कैम में उठाए गए सवालात किस जुमरे में आएंगे। बीजेपी कायदीन और MLAs के जरिए बीजेपी हुकूमत को बेनकाब करने को किस जुमरे में शामिल किया जाएगा। यहाँ ये तस्करा मुनासिब होगा कि गुज़िश्ता रोज़ ज़िला फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की नाशें एक दरख्त पर लटकी हुई पाई गई थी, जिससे शहर में सदमे की लहर दौड़ गई और रियासती इंतजामिया जवाब तलाश करने में निकल पड़ी। कांग्रेस कायद ने योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर ऐसे फरमान जारी करते हुए आज़ादी इजहार और सच्चाई को दबाने का इल्ज़ाम आयद किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स को धमकी नहीं दी जो एक खातून डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ 21 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बाज़ गोशों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि वो एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स को धमका रही है। ये इल्ज़ाम झूठे हैं और गलत मालूमात फैलाने की मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मैंने एहतजाजी डॉक्टर्स या इनकी तहरीक के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मैं इनकी तहरीक की मुकम्मल तौर पर तायीद करती हूँ। इनकी तहरीक जायज़ है, मैंने इन्हें कभी धमकी नहीं दी। ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा है। तृणमूल कांग्रेस छात्र प्रदेश की जानिब से मुनक़िदा एक इजलास में ममता बनर्जी ने बंगाल के एहतजाजी जूनियर डॉक्टर से कहा था कि वो ड्यूटी पर रुजू होने पर गौर करें। उन्होंने कहा था कि वो इनके मुस्तकबिल के कैरियर को पेश नज़र रखते हुए डॉक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराना नहीं चाहती। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में पुलिस की जानिब से गाय की स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार शुदा मुस्लिम नौजवान को तालाब में फेंक देने से हलाकत पर हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतालिका पुलिस अहदेदारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में यह बात बताई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मौसूला इत्तलात के मुताबिक गाय की स्मगलिंग के नाम पर उत्तराखंड पुलिस ने मुस्लिम नौजवान वसीम को मारा पीटा और तालाब में फेंक दिया और झूठी कहानी रचाई कि वसीम ने पुलिस को देखकर तालाब में छलांग लगा दी। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर वसीम ने छलांग लगा दी तो फिर वसीम के मुंह और जिस्म पर चोट के निशान कैसे जाहिर हुए और मीडिया की इत्तलात में इसका कोई तस्करा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि टीवी चैनल जो लोग ईरान की ख्वातीन और बांग्लादेश के हिंदुओं पर घंटों बातें कर सकते हैं, इन्हें अपने मुल्क में हो रहे कत्लों की कोई फिक्र नहीं है। सदर मजलिस ने इस इंसानियत सोज वाक़े पर मुतालिका पुलिस अहदेदारों पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करने का मुतालबा किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने पाकिस्तान के एक जासूस नेटवर्क के जरिए खुफिया दिफाई मालूमात के अफशा के केस की तहकीकात के सिलसिले में 7 रियासतों में दावे किए। एक सरकारी बयान में यह बात कही गई। जिन मुकामात पर दावे किए गए इनका ताल्लुक इन मुश्तबा अफराद से है जिन्होंने हिंदुस्तान में जासूसी सरगर्मियों के लिए पैसे हासिल किए थे। NIA ने एक बयान में कहा कि गुजरात, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 16 मुकामात पर दावे किए गए। NIA की टीमों के धावों के दौरान 22 मोबाइल फोन्स और कई हसास दस्तावेजात जब्त की गई। NIA ने जुलाई 2023 में इस केस की तहकीकात संभाली थी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के काउंटर इंटेलिजेंस सेल ने जनवरी 2021 में एक केस दर्ज किया था। मरकजी तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक इस केस का ताल्लुक हिंदुस्तानी बहरिया से मुतालिक अहम और हसास मालूमात के अफशा से है और ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है जो सरहद पार से रची गई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत की अपील के बाद मरकजी मिलाद कमेटी ने ऐलान किया है कि इस मरतबा 19 सितंबर को मिलाद जुलूस पुराने शहर में निकाला जाएगा। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर व अजला में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जायजा इजलास मुनक़िद करके तारीख रकम की, जिसमें रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, अकबरुद्दीन ओवैसी, कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़ीर व मुशीर अक़लियती बहबूद, DGP जितेंद्र, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, मेयर जी विजय लक्ष्मी के अलावा मजलिस के अरकान मुक़न्नना अहमद बलाला, कौसर मुईनुद्दीन, जुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी, रियाजुल हसन आफंदी, मरकजी मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान मौलाना सैयद अहमद शुतारी, कामिल पाशा, मौलाना सैयद खादर मुईनुद्दीन कादरी, जुनैद पाशा, मौलाना हाफिज मुजफ्फर खान बंद नवाजी के अलावा रियासती वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, टीमरीज के सदुर नशीन, हैदराबाद, रच्चाकुंडा, साइबराबाद के पुलिस कमिश्नरान, महकमा बल्दी नज़्म व नस्म, महकमा रेवेन्यू, महकमा पंचायत राज के सेक्रेटरीज के अलावा हैदराबाद, मेरचल, रंगारेड्डी के कलेक्टर्स ने शिरकत की।
اجلاس کے بعد ریاستی وزراء سریدھر بابو اور پونم پربھاکر کے ہمراہ مرکزی میلاد کمیٹی کے ذمہ داروں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ سریدھر بابو نے بتایا کہ حکومت کی درخواست کو کمیٹی نے قبول کر لیا۔ 19 سپٹمبر کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جائے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 7 سپٹمبر سے 17 سپٹمبر گنیش نوراتری فیسٹیول منایا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے سریدھر بابو نے بتایا کہ آئندہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن رہے گا وہ 1500واں رہے گا۔ آئندہ جلوس کی تاریخ میں تبدیلی کے لیے حکومت دباؤ نہیں ڈالے گی۔ انہوں نے کمیٹی کے تمام ارکان کا حکومت کی جانب سے شکریہ ادا کیا۔ ہائیڈرا کے استحکام کے لیے حکومت سے جلد درکار عملہ اور عہدیداروں کی فراہمی عمل میں لائی جائے گی اور 72 ٹیموں کی تیاری کے ذریعے تالابوں، کنٹوں، سرکاری اراضیات و اثاثجات کے تحفظ کی ذمہ داری مکمل ہائیڈرا کے حوالے کی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری شانتی کماری نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت پر متعلقہ محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کے اجلاس کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں شہروں اور نواحی علاقوں میں جاری ہائیڈرا کی کارروائیوں پر اب تک کی رپورٹ عہدیداروں نے چیف سیکریٹری کو پیش کی۔ چیف سیکریٹری نے جائزہ اجلاس میں عدالتوں کی جانب سے جاری احکامات کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ قانون کے دائرے میں کارروائی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مختلف محکمہ جات بالخصوص محکمہ آبپاشی اور محکمہ مال و دیگر متعلقہ بلدیات کی جانب سے نوٹسوں کے اجرائی پر الجھن پیدا ہونے لگی ہے۔ محترمہ شانتی کماری نے اجلاس میں موجود پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق دانا کشور کو ہدایت دی کہ وہ ORR کے حدود میں تمام نوٹسوں کی ہائیڈرا کے ذریعے اجرائی کے سلسلے میں رہنمانہ خطوط تیار کریں تاکہ حکومت کی منظوری کے بعد اسے جاری کیا جا سکے۔ تالابوں کے تحفظ اور ان پر قبضوں کی برخاستگی کے لیے حکومت کے اقدامات کے دوران محکمہ مال سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے حقیقی بھائی اے تروپتی ریڈی کو نوٹس جاری کر کے درگم چیروو FTL پہ موجود ان کے مکان کے حصے کو برخاست کرنے کی ہدایت دی گئی۔ کہا گیا کہ اگر وہ اپنے طور پر FTL میں موجود حصے کا تخلیہ نہیں کرتے ہیں تو محکمہ مال اور محکمہ آبپاشی سے مشترکہ کارروائی میں ان کے مکان کو منہدم کیا جائے گا اور اس انہدامی کارروائی کے لیے ہائیڈرا کو مطلع کیا جائے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کل میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں اعلان کیا تھا کہ ان کے افراد خاندان کے بھی مکان اگر FTL میں ہیں تو انہیں بھی نہیں بخشا جائے گا اور وہ خود اپنی موجودگی میں ان جائیدادوں کے انہدام کو یقینی بنائیں گے۔ محکمہ مال سے جاری نوٹس پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ مکان 2015 میں خریدا تھا اور وہ واقف نہیں تھے کہ اس مکان کی تعمیر درگم چیروو FTL پر بنی ہے، لیکن محکمہ مال سے جاری نوٹس کے بعد حکومت کی کارروائیوں کو غیر جانبدارانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے حکومت کی ستائش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے تالابوں کے تحفظ کے لیے قائم محکمہ جات ان تمام جائیدادوں کی نشاندہی کر رہے ہیں جو FTL میں تعمیر ہیں اور وہ ان کو نوٹس جاری کر کے انہدام کی سمت پیش رفت کر رہے ہیں۔ محکمہ مال اور محکمہ آبپاشی سے جاری کارروائیوں میں گٹلا بیگم پیٹ درگم چیروو کے علاوہ پیدا چیروو کے FTL میں موجود تعمیرات کے مالکین کو نوٹس جاری کی گئی اور مالکین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے طور پر جائیدادوں کا تخلیہ کر کے FTL عمارتوں کے انہدام کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف متعلقہ محکمہ جات سے کارروائی کر کے ہائیڈرا کے ذریعے انہدام کیا جائے گا۔ وزیر IT و الیکٹرانکس ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ جہاں کہیں کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کو جمہوری طرز پر اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر IT 3 روزہ الیکٹرک ایکسپو منعقدہ ہائیٹیکس کے 5ویں ایڈیشن میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی ہے کہ ہندوستان میں دائرہ کیبل کی صنعت $1093 بلین کی صنعت ہے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ یہ صنعت اتنی وسیع اور بڑی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس صنعت میں جملہ 14% کا راست اضافہ ہوا ہے جس سے اس کی اہمیت اور افادیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائرنگ اور کیبل کے بغیر تعمیرات مکمل نہیں ہو پاتے ہیں اور ایسے میں وائرنگ اور کیبل تعمیرات کے پہلو سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف اسٹالز کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے گرین کیبل اور وائرنگ کا مشاہدہ کیا ہے اور کمپنیوں سے خواہش کی ہے کہ وہ برقی کھپت کو 20% سے کم کرنے کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے کام کریں۔ انہوں نے کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ ایسی ٹیکنالوجیز کو اختیار کریں جن کے نتیجے میں عملاً برقی کی کھپت میں کمی واقع ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ کمپنیوں سے برقی کھپت کم کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی دریافت کی جائے جس کی مدد سے برقی کھپت کم ہو سکے۔ اس ایکسپو میں رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے بھی شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد ہندوستان کا دل ہے اور حیدرآباد میں ایک چوتھا شہر بھی قائم ہونے جا رہا ہے۔ آئندہ ماہ شہر میں مصنوعی ذہانت کی نمائش بھی ہونے والی ہے۔ شہر IT اور ریئل اسٹیٹ کا مرکز بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرو اسپیسز اور فارما کمپنیوں کے لیے بھی شہر انتہائی معاون اور سازگار ہے۔ قبل ازیں قومی نائب صدر CII GBC شیکھر ریڈی نے بھی خطاب کیا اور میک ان تلنگانہ پہل شروع کرنے پر زور دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہائیڈرا کی جاری انہدامی کارروائی کے پیش نظر بعض عہدیداروں کی جانب سے ماضی میں جاری کردہ نوٹسوں کا حوالہ دیتے ہوئے عمارتوں کے مالکین کو دھمکی دیتے ہوئے جبری وصولی کرنے کا سخت نوٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف گوشوں سے یہ شکایت مل رہی ہے کہ ہائیڈرا کا حوالہ دیتے ہوئے بعض نچلی سطح کے عہدیدار عمارتوں کے مالکین کو دھمکاتے ہوئے رشوت خوری کر رہے ہیں۔
ریونت ریڈی نے کہا کہ ماضی میں وجے نمائی نوٹسیں جاری کی گئی تھی اور شکایت بھی درج کروائی گئی تھی۔ ریونیو، بلدیہ اور آبپاشی کے چند عہدیدار عمارتوں کے مالکین سے رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ ایسے عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریونت ریڈی نے ACB اور وجیلنس ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ایسے عہدیداروں پر خصوصی توجہ مرکوز کریں۔ BRS لیڈر و رکن کونسل کویتا کی اپنے والد KCR سے ایراولی کے فارم ہاؤس میں جذباتی ملاقات ہوئی۔ فارم ہاؤس میں ماحول گرم جوشانہ تھا کیونکہ پارٹی کے قائدین کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ بیٹی کو فارم ہاؤس میں دیکھ کر چندرشیکھر راؤ، جو ہمیشہ اپنے خاندان کی طاقت کا ستون سمجھے جاتے ہیں، جذباتی ہو کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ کویتا کا روایتی رسومات کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ کویتا نے اپنے والد کے پیر چھو کر آشیرواد لیا۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر اور بیٹا بھی تھا۔ جیل سے رہائی کے بعد ان کی KCR سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی نے بتایا جاتا ہے کہ سکھ برادری کے قائدین کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت تلنگانہ ریاست میں قانونی مشاورت تک BJP رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی کی ریلیز پر امتناع عائد کرنے پر غور کرے گی۔ سابق IPS آفیسر تجدیپ کور مین کی زیر قیادت تلنگانہ سکھ سوسائٹی کے ایک وفد نے سیکریٹریٹ میں حکومت تلنگانہ کے مشیر برائے SC ST OBC اور اقلیت محمد علی شبیر سے ملاقات کی اور ان سے ریاست میں فلم ایمرجنسی کی نمائش پر امتناع عائد کرنے پر زور دیا۔ 18 ارکان پر مشتمل وفد نے ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے فلم میں سکھ برادری کی چھبی کو داغدار کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یادداشت میں مزید الزام عائد کیا کہ فلم ایمرجنسی میں سکھوں کو دہشت گرد اور ملک دشمن کے طور پر پیش کیا گیا اور سکھ برادری کی چھبی کو داغدار کیا گیا۔ سکھ برادری تلنگانہ کی آبادی کا 2% حصہ ہے اور ہندوستانی فوج اور دیگر فورسز میں بڑی تعداد میں ہے۔ ملک کی فوج 12% سکھوں پر مشتمل ہے اور سکھ برادری ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے چکی ہے اور آئندہ بھی دے گی۔ اس فلم کے تشہیری مواد سے سکھ برادری بالخصوص نوجوان برہم ہیں۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقوں میں سٹی پولیس کی ضرورت سے زیادہ نگرانی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز بالاپور پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں کی جانب سے جارحانہ انداز میں چیک کرتے ہوئے رات دیر گئے سڑک پر بیٹھے راہگیروں کو چیک کرنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ پولیس کے رویے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پر چونکہ یہ پرانے شہر میں ہو رہا ہے، جہاں اکثر اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہری اس حد سے زیادہ پولیسنگ اور مشن چبوترا کو جاری رکھنے کی ضرورت پر سوالات کر رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مغل پورے سے تعلق رکھنے والے ایک افسر کو حال ہی میں بغیر کسی وجہ کے عوام کو مارنے کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا۔ بالاپور سے منظر عام پر آئی اس ویڈیو میں اہلکار بے ترتیب طور پر لوگوں کی تلاشی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں سے رات دیر گئے تک باہر نکلنے پر بھی پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ پولیس نے ان افراد کی فوٹیج بھی ریکارڈ کی جن کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی، جو بظاہر بے چین دکھائی دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے بار بار اپنے چہروں کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ پولیس کی ان حرکتوں کی وجہ سے معصوم عوام کافی پریشان ہیں۔ شہریوں بالخصوص اقلیتوں میں خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے یہ خصوصی کارروائی صرف اقلیتوں میں کی جا رہی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کہیں ان میں ڈر و خوف پیدا کرنے کی ایک مذموم کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ادارے سیاست کے زیر اہتمام محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع احاطے دفتر سیاست ایبٹس میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو ضامن روزگار کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کورسز میں بالخصوص AutoCAD اور Tally GST کو شامل کیا گیا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کرے۔ ملک و بیرون ملک میں تعمیراتی کاموں میں اضافے کے پیش نظر AutoCAD کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی کے پیش نظر ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں AutoCAD کے خصوصی کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹر ہاضہ میں دیگر پیشہ ورانہ کورسز جیسے MS آفس، DTP، اکاؤنٹنگ پیکیجز، Tally GST، ونگز فوکس، ریوٹ کے علاوہ اسپوکن انگلش کی بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ ادارے ہاضہ سے سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے جائیں گے۔ ادارے سیاست کے اس سینٹر سے ہر ماہ کئی طلبہ و طالبات تربیت حاصل کر کے ملک و بیرون ملک معقول مشاعروں پر برسر روزگار ہیں۔ داخلے پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے ادارے سیاست سے رات یا پھر ان فون نمبرات پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9652813994، 9393876978۔ واضح ہے کہ کوئی بھی تعلیمی قابلیت اور کوئی بھی عمر کے افراد ان کورسز کے لیے اہل پائے جائیں گے، یعنی اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔